زرکا سہروردی صاحبہ موجود ہیں. آج تمام سینٹرز نے مل کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور اس طرح ملک کے حالات بدلے ہیں 9 مئی کے بعد. تحریک انصاف لوگ چھوڑنے جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے مذمت کی, کچھ کہا جا رہا ہے پریشرائز ہے, مستقبل کیا ہے تحریک انصاف؟ ہم پاکستانی ہیں, میری کوئی سیاسی فیملی نہیں ہے, میری کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میرا کوئی بہن بھائی کسی ادارے میں نہیں. میں ایک پاکستانی پروفیشنل خاتون ہوں جو اپنے ملک میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا اور میں اپنے ملک میں اپنا حصہ ڈالتی رہوں گی. اگر مجھے کوئی مسئلے ہوئے زیادہ تو میں سینیٹر شپ چھوڑ دوں گی, اپنا کام مجھے کرنا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں نظریہ, دوسری طرف آپ کہتے ہیں سینیٹر شپ چھوڑ دوں. میں نے کہا اگر کسی کو کوئی مجھے نظریے سے کوئی ہٹائے گا تو میرے لیے میں عزت دار انسان ہوں, تو میرے لیے نظریہ چھوڑنا, کیونکہ انسان نظریے پہ بیسڈ ہوں. میں پاکستانی پیدا پاکستان میں ہوئی, انشاءاللہ مروں گی پاکستان میں, تو پاکستانی ہونے کے میرے آباء و اجداد کشمیر کے, میرے والدہ میں مظفر آباد میں پیدا ہوئی, تو میری ساری بینگ جو ہے وہ آزاد کشمیر اور پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. میم ایک دو چیزیں, وسیم صاحب جو سینیٹر ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کے, انہوں نے بھی ایک دو دن پہلے پریس کانفرنس کی. 9 مئی کی بات کیا, کوئی اسٹریٹجی کیا, خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی, اور اب یہ جو سینیٹرز ہیں خاص طور پہ آپ لوگ جو مذمت کر رہے ہیں, کیا مل کے حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کے لیے کوئی بات کریں گے, یا جو اس وقت جو حالات ہیں ان کو تھوڑا ٹھنڈا نارمل کرنے کے لیے کچھ آپ لوگ قدم اٹھا رہے ہیں, اور کیا آپ لوگ بھی مستقبل میں تحریک انصاف چھوڑنے جا رہے ہیں, کیونکہ باقی لوگوں نے جس طرح 1 بائی 1 لوگ کر کے چھوڑ گئے؟ بہت شکریہ, بہت سارے سوال آپ نے اکٹھے پوچھ لیے. دیکھیے جی, پی ٹی ایم جو اس وقت کر رہی ہے 6% جی ڈی پی سے اس وقت آپ -4% پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کا آٹا تیل 200 روپے سے زیادہ ہو گیا, آٹا 1 کلو. پیٹرول کی آپ قیمت دیکھیں, عام آدمی کا تو گلا گھونٹنا انہوں نے رہ گیا ہے, باقی سب کچھ, اور ہر طرح سے اس وقت ملک میں ایک گھٹن کا ایک سما ہے. تو اس کے خلاف آواز اٹھانا آئین اور قانون کی حد میں رہ کے ہمارا حق ہے, اور ہم اٹھائیں گے کہ یہ پی ٹی ایم والے جنہوں نے 84 لوگوں کی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, جو باقی جو ان کے منسٹرز ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ کسی تہذیب کے دائرے میں رہ کے کام کریں, کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے. تو اور دوسری بات آپ نے پوچھی پارٹی چھوڑنے کی, ایسا کوئی چانس نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ ہی ہم آئے ہیں, ایک ہی پارٹی میں جنم لیا, اسی پارٹی ان شارٹ بتا دیں, اپوزیشن لیڈر صاحب جو آپ کے ہیں, یا آپ لوگوں کا کوئی قدم کہ کس طرح حکومت سے ملا جائے, یا خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, کیا کوئی آگے کوئی؟ دیکھیں جی, خان صاحب کر رہے ہیں, وہ انہوں نے ایک مذاکراتی ٹیم کی تشکیل دے دی, وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے. اس میں 6 لوگ ہیں, آپ کے سامنے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. تو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے چلے. اس وقت جو ایک اتنی نیگیٹیوٹی کی, اتنی ڈپریشن کی ہوا سب طرف ہے, ہم اس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. آج ہماری پریس کانفرنس کا بھی یہی مقصد ہے. ایک ہی لائن میں آخری اور بتا دیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو پروپیگنڈا کرنے والی خواتین کے ساتھ ہراسگی کا یا اس طرح کا, آپ کے نالج میں کیا ہے, یہ حکومت کی طرف سے یا ان کی طرف سے پروپیگنڈا تھا, پلان تھا, یا تحریک انصاف ایسے سوچ رہی تھی؟ دیکھیں جی, رانا ثناء اللہ کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں اور ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ وہ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کیا, جنہوں نے پاکستان کے ہر نامی گرامی جدھر انکاؤنٹرز تھے وہ انہوں نے کیے. تو ان کی لیکن پریس کانفرنس کو میرا رد عمل یہ ہے کہ میں ایک پٹیشن آج ہائی کورٹ لاہور میں ڈال آئی ہوں کہ خواتین کتنی ہیں اس وقت جیلوں میں, ان کی ہمیں ڈیٹیل دی جائے, جن کے اوپر FIR ہے, جن کے اوپر نہیں ہے, ان کو رہا کیا جائے. خواتین کے ساتھ اگر وہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں یا جس قسم کی بھی پرزنرز ہیں, ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. خواتین کے ساتھ نہ ہماری روایت ہے, نہ کبھی اس طرح پہلے ہوا ہے کہ اس قسم کا تشدد ہو, مارا جائے ان کو, ذہنی تشدد, جسمانی تشدد. اور جو باقی انہوں نے باتیں کی, ہم نے تو نہیں کی, انہوں نے ریپ کی بات کی, انہوں نے قتل کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ان کی نیت ہے, اللہ تعالیٰ انہیں کو برائے, میں اور کچھ